السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد، یہاں اس حال میں داخل ہونے کے بعد آپ لوگوں کے چہروں کو دیکھنے کے بعد کافی خوشی محسوس ہوئی اور ایسا لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب لوگ اللہ کے ذکر اور دین کے ذکر کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں تو فرشتے ایسی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اور ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بھی انہی مقبول اور مبارک مجالس میں سے بنائے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنائے، آمین۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ٹیکنیکل زمانہ ہے، ہر چیز میں ٹیکنیک ہے، اسی طرح سے دعوت بھی ٹیکنیکل چیز ہے۔ اور ماشاءاللہ تبارک اللہ، آپ شیخ مجاہد صاحب سے دعوت سے متعلق، اس کی اہمیت سے متعلق بہت ہی اہم باتیں سن رہے تھے۔ اب مثال کے طور پہ یہ چیز ہے، یہ بھی ٹیکنیکل چیز ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اسے لگا نہیں سک رہا تھا، اس لیے کہ اس سلسلے میں مجھے جانکاری نہیں ہے، حالانکہ معمولی چیز ہے کہ نہیں؟ لیکن جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ان کو لگانے میں کوئی دیری ہوگی؟ نہیں دیری ہوگی۔ تو ایسے ہی دعوت کا کام بھی ہے، ٹیکنیکل ہے۔ دعوت کا ٹیکنیک جو سیکھے گا وہی دعوت کے میدان میں کامیاب ہوگا۔ اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، آپ سب تو ماشاءاللہ سب کو ڈرائیونگ آتی ہوگی، اکثر کو، یا یوں کہہ لیں سب کو۔ یہاں پر جب کوئی نیا آدمی آتا ہے ڈرائیونگ کے لیے تو اس کا کفیل اس کو فوراً چابی دیتا ہے کہ نہیں؟ کہ آپ لے جائیں میری فیملی کو جہاں بھی جانا ہے آنا ہے، دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ یا کچھ کرتا ہے؟ نہیں دیتا۔ آپ ڈرائیونگ لائسنس بھی لے کر کے آئیں تو جب تک وہ اپنے حساب سے آپ کو ٹرینڈ نہیں کر دیتا ہے گاڑی کی چابی نہیں دیتا ہے، اور نہ ہی اپنی فیملی کو کہیں آنے جانے نہیں دیتا، جبکہ آپ کے پاس لائسنس بھی ہے۔ ہو سکتا ہے واسطے سے سورس سے نکال لیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح لائسنس ہے لیکن اسے اطمینان نہیں ہے، وہ آپ کو چیک کرے گا۔ اسی طرح سے دعوت کا کام بھی ہے۔ یہ ڈرائیونگ کا معاملہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا دعوت کا معاملہ خطرناک ہے۔ ڈرائیونگ کے معاملے میں اگر آدمی تھوڑا بہت جانتا ہے، نکلا ایکسیڈنٹ اللہ کرے نہ ایسا ہو گیا تو یہ آدمی کا دنیاوی نقصان ہوگا، چاہے گاڑی کو نقصان ہو چاہے جسم کو نقصان ہو، اس سے آخرت کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر دعوت کے میدان میں ہم خود غلط رہے اور پھر ہم نے غلط رہنمائی کی تو ہمارے لیے مصیبت بہت بڑی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آنے والی ہے۔ اس تمہید کے بعد چونکہ مجھے حاضری کی دعوت دی گئی تھی تو اس لیے میں حاضری کا پابند تھا۔ اگر پہلے سے بات ہوتی کہ نہیں آپ کو بھی کچھ وہاں پہ ہمت آزمائی کرنی پڑے گی تو میں بھی پہلے سے کچھ اکٹھا کر لیتا، تھوڑا بہت، یا مزاج بنا لیتا، موڈ بنا لیتا۔ لیکن بہرحال آپ لوگوں کی محبت اور عبد القادر صاحب اور ہمارے حضرت جناب شیخ محمد نظیم صاحب کہہ رہے نہیں کچھ نہ کچھ تو اس میدان میں آپ بھی اتریے، تو اس لیے میرے ذہن میں سورۃ العصر، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب سورۃ العصر جانتے ہوں گے، اکثر کو یاد ہوگی، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی سی سورت ہے اور پیاری سی سورت ہے، اور یہ اتنی عظیم سورت ہے، اتنی اہم سورت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بڑا مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا قرآن نہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ صرف سورۃ العصر نازل کر دیتا تو اس امت کے لیے کافی تھی۔ اس لیے کہ اس کے اندر قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے جو سورۃ العصر کے اندر ذکر ہے نا، اسی کی تفصیل مختلف انداز میں، مختلف اسٹائلز میں اللہ رب العالمین نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ نے وقت کی، زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ ساری کی ساری انسانیت، سارے لوگ، چاہے کوئی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو یا غیر مسلم ہو، سب کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نقصان میں ہیں۔
بربادی میں ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ جب نقصان کا، خسارے کا ذکر کرتا ہے تو ہلاکت اور بربادی ہوتی ہے۔ تو سب کے سب نقصان میں ہیں، عالم بھی نقصان میں ہے، جاہل بھی نقصان میں ہے، امیر بھی نقصان میں ہے، معمور بھی نقصان میں ہے، کویتی بھی نقصان میں ہے، ہندی بھی نقصان میں ہے، ساری دنیا کے لوگ نقصان میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس نقصان، اس ہلاکت، اس بربادی اور اس خسارے سے اگر بچنا ہے تو کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا۔ سب سے پہلے فاؤنڈیشن، بغیر فاؤنڈیشن کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اسی طرح سے ہمارے ایمان و عمل کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ایک فاؤنڈیشن میں ہے، ایمان۔ پتہ اس سے یہ چلا کہ پہلا قدم اور پہلی سیڑھی ہماری زندگی کی وہ ایمان سے شروع ہوتی ہے، اور ایمان کی تفصیل میں جائیں گے تو تمام عقیدے کی تفصیلیں ہیں اس میں۔ ایمان کا اپوزٹ کفر ہوتا ہے، مزید تفصیلات میں آپ جائیں گے تو وہ تمام چیزیں جو ایمان کے مناقض ہیں، اپوزٹ ہیں، وہ چیزیں بھی اس میں تفصیل میں آئیں گی، ان کا جاننا بھی ہمیں ضروری ہے۔ اور وہ چیزیں جو ہمارے ایمان کو ڈیولپ کرتی ہیں یا ہمارے ایمان کے اندر روشنی ڈالتی ہیں، وہ تمام چیزیں آئیں گی۔ جس کے ہاں ایمان نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتانے کے مطابق، یہ شرط بہت ضروری ہے، ورنہ دعوے دار تو بہت ہیں جو قبروں پہ دن رات پڑے رہتے ہیں، مزاروں پہ دن رات پڑے رہتے ہیں، درگاہوں پہ دن رات پڑے رہتے ہیں۔ ان سے بھی اگر آپ کہیں آپ مومن ہیں تو کہیں گے ہاں۔ اور جو ان قبروں پر اور ان قبروں سے متعلق جو کچھ بھی کیا جاتا ہے شرک کی شکل میں، چاہے شرک اکبر ہو، اصغر ہو، کچھ بھی ہو، بدعات ہوں، خرافات ہوں، ان سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ اس سے بھی پوچھیں تو کہے گا میں مومن ہوں۔ تو یہ بھی مومن، وہ بھی مومن۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے ایمان کے خلاف کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو جلا سکتی ہیں، ان سے بچنا، اور ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا چیزیں ہیں ان کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اور یہ سب کے لیے ہے۔ دیکھیے، ہر مسلمان داعی ہے اور اپنے علم کے مطابق ہر مسلمان کو دعوت دینی ہے، لیکن علم کے مطابق، ورنہ آپ علماء کو دیکھیں گے اور علماء میں ہی کمپیئر کریں گے تو کوئی بہت بڑا عالم ہے، کوئی اس سے چھوٹا عالم ہے، کوئی میڈیم علم کا عالم ہے، تو کیٹیگریاں عالموں میں بھی ملیں گی۔ تو علم ایک ایسا سمندر ہے، جیسے کہتے ہیں العلم بحر لا ساحل له۔ علم ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کی گہرائی میں آپ جاتے جائیں تو اس کے نور سے آپ مزید جو ہے منور ہوتے جائیں گے، لیکن اس کی گہرائی میں جانے کے لیے شریعت کے اصول ہیں، قرآن اور حدیث، یہ ہمارے لیے بنیادی چیز ہے، اور اس کی فہم، اس کا سمجھ ہم اپنے مزاج سے نہیں سمجھ سکتے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں انحراف اور گمراہی آئی ہے، جو اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے اندر، وہ دراصل عقل کو دخل دینے کی بنیاد پہ آئی ہے۔ اس حساب سے، جس حساب سے ہم کو دین سمجھنا چاہیے سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہیں۔ جیسا جس کا عقیدہ ہے، جس کا ایمان ہے، جیسا جس کی سمجھ ہے، اپنے اپنے حساب سے وہ تفسیر کر رہا ہے، اپنے حساب سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ عقلیں مختلف ہیں، یہ سمجھ مختلف ہے۔ جو آپ سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھتا، جو وہ سمجھتے ہیں وہ دوسرا نہیں سمجھتا۔ تو اگر عقلوں پہ، اپنی اپنی عقلوں پہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا تو یہی حال ہوگا جو آج اس امت مسلمہ کا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ یہ امت بھی گمراہی کا شکار ہوتے ہوتے مین 73 فرقوں میں، مین اس لیے کہ مین میں سے کچھ برانچیں بھی نکلی ہیں، اگر ان کو بھی آپ نکالیں گے تو بہت ہو جائیں گے، لیکن مین 73 فرقے ہیں جو گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ ان میں سے صرف ایک ہی ہوگا جس نے اپنے لیے قرآن و سنت کو اصول مانتے ہوئے فہم سلف صالحین جو ہم سے پہلے گزر چکے صحابہ، تابعین، ان کے سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو خیر القرون کہہ کر کے ایک سرٹیفکیٹ دی ہے کہ وہ زمانے اچھے ہیں، اس زمانے میں دین کی سمجھ اچھی ہے، اس زمانے کے لوگوں کے اندر وہ گمراہی
یا وہ بری سمجھ نہیں آئی تھی جو آج بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہے. تو الا الذین آمنوا، شاید میری گفتگو لمبی ہو جائے گی لیکن میں مختصر کرتا ہوں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کا تو دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ کسی دکان میں جائیں گے، کسی پرفیوم کی دکان میں جائیں گے، کوئی پرفیوم والا اگر آپ کو کہے گا یہ بہت اچھی کوالٹی ہے اور آپ کو جانکاری ہے، خبرہ ہے، تو آپ اس کے کہنے پہ نہیں آئیں گے، اس کی خوشبو سونگھیں گے. تو ایمان کی خوشبو عمل ہے. اب آپ کے پاس ایمان ہے، عمل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اللہ سے ہم کو محبت ہے، نبی سے ہم کو محبت ہے، اور عمل پورا اللہ اور اس کے حکم کے خلاف جا رہا ہے، تو محبت کیسی رہی؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے سچے ایمان کی علامت بتائی کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل. اب عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کہہ کہ اللہ رب العالمین نے ہر فرد کو شریعت کا علم حاصل کرنا واجب قرار دے دیا. اس لیے کہ جب تک آپ کو یہ علم نہیں ہوگا کہ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، بدعت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے بچیں گے؟ حضرت صحابی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، حذیفہ ابن الیمان ہے غالباً، وہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا عمل بتائے، اچھا عمل بتائے، اچھا. لیکن وہ برائی کے بارے میں پوچھتے تھے، شر کے بارے میں پوچھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مخافت الوقوع فیہا، اس ڈر سے کہ شر اگر مجھے معلوم نہیں ہوگا تو میں اس میں واقع ہو سکتا ہوں، اس کا مرتکب ہو سکتا ہوں، اس میں مبتلا ہو سکتا ہوں. آج ہمارے معاشرے میں یہی ہے نا، علم نہیں ہے. بہت ساری چیزیں، چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے ولادت پیدائش ہو بچے کی، ختنہ ہو، فلاں ہے، ہر چیز کے اندر غلط رسمیں داخل کر دی گئی ہیں. آپ دلیل پوچھیں گے تو کہیں گے اس کا کرنے میں برائی کیا ہے؟ یہ جہالت کی بنیاد ہے کہ برائی کیا ہے. اب ایسے ہی ہر کام آپ کریں گے اس میں برا کیا ہے، اس میں برا کیا ہے. اور اہل شر، اہل بدعت طرح طرح کی فتنے لاتے ہیں لوگوں کو علم سے دور کرنے کے لیے. کبھی آپ کو ڈرائیں گے کہ دیکھو قرآن یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قریب مت جانا، ورنہ تمہارے پاس اس یہ علم ہونا چاہیے، یہ علم ہونا چاہیے، یہ علم. 15 علم کا ذکر کر کے بندے کو ڈرا دیتے کہ وہ یہ تو ایسی چیز ہے جو اس کے قریب جانا نہیں چاہیے، نہیں تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا، جل جائیں گے. یہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو قرآن کے علم سے دور رکھا جائے. اور عجیب و غریب چیز ہے، ایک طرف کہتے ہیں آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کے پاس 14 علم نہیں، دوسری طرف ترجمہ اور تفسیر بھی بیچ رہے ہیں مکتبے میں. تو پھر کس لیے بیچ رہے ہیں جب سمجھ نہیں سکتے؟ تو عمل صالح کی معرفت کے لیے علم ہونا ضروری ہے. اس کے بعد دیکھیں، آدمی جب تک اپنا مسلح نہیں ہوگا، ہتھیار سے لیس نہیں ہوگا، میدان میں اتر نہیں سکتا. اس لیے کہ آپ کو تلوار سے نہیں لڑنا ہے، آپ کو علم سے لڑنا ہے. آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو طرح طرح کے شبہات لائیں گے، طرح طرح کے شکوک لائیں گے، توحید کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، سنت کے تعلق سے، کیونکہ وہ بدعتوں میں مبتلا ہیں. اپنی بدعت کو صحیح قرار دینے کے لیے وہ پھر سنتوں کے تعلق سے شبہات لائیں گے. تو جب تک علم نہیں ہوگا تب تک آپ تمیز نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو ہے بہت ضروری ہے ان علماء کے ساتھ رشتہ رکھنا جو للہ فی اللہ امت کی رہنمائی کرتے ہیں، صحیح ڈھنگ سے انہیں علم شریعت سے مزین کرتے ہیں، بہت ضروری ہے. تو ہم ایمان اور عمل کے اسلحے سے اگر لیس ہو جاتے ہیں تو جب میدان میں اتریں گے تو ہر قسم کے شبہات اور ہر قسم کی جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کو پہلے ایمان اور عقیدے اور عمل کے زیور سے مزین ہونا ہے. اب آپ ایمان سے بھی اور عمل جس سے پہلے کہ علم ہے، اس لیے کہ عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کو علم نہ ہو. تو اب آپ میدان دعوت میں اتر سکتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین تیسرے نمبر پہ کیا کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ صاحب ایمان ہو گئے، آپ تو ماشاءاللہ صاحب عقیدہ ہو گئے، آپ تو ماشاءاللہ صاحب عمل ہو گئے، ماشاءاللہ تبارک اللہ. لیکن آپ کے
پڑوس میں، آپ کے گھر میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں ایسے لوگ ہیں جو گمراہیوں کا شکار ہیں، جو کفر میں مبتلا ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں، اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب آپ قدم آگے بڑھائیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہی ہے دعوت، حق بات کی دعوت دینا، حق کی دعوت دینا۔ حق کیا ہے؟ باطل کا اپوزٹ ہے۔ حق کیا ہے؟ سچی بات ہے۔ حق کیا ہے؟ معروف ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اللہ رب العالمین نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ دیکھو، میدان دعوت میں آپ یہ تصور نہیں کرنا کہ بڑے آرام سے آپ کو جو ہے دعوت کی مقبولیت کی ایک خوبصورت تھالی دے دی جائے گی، نہیں۔ دعوت کے میدان میں ہر چہار جانب سے آپ کی مخالفتیں ہوں گی، اہل کفر کی طرف سے، اہل بدعت کی طرف سے، اہل شرک کی طرف سے۔ ہو سکتا ہے آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کو شہر سے نکال دیا جائے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کہاں کہاں گھومتے رہے، پھرتے رہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ کون لوگ تھے ان کو نکالنے والے؟ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، یہاں تک کہ ان کی جان تک کا خطرہ بن گئے وہ لوگ۔ تو دعوت کے میدان میں مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اپنے گھر سے تکلیف آئے گی۔ بہت سارے لوگ ہوں گے آپ لوگوں میں جنہیں اللہ رب العالمین توحید کی دولت سے نوازا ہوگا اور گھر سے ان کی مخالفت شروع ہوئی ہوگی، ان کی مخالفت شروع ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کی منگنی تھی، شادی ہونی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو توحید و سنت کی راہ دکھلائی، بعد میں گھر والوں نے رشتہ ہی توڑ دیا۔ اس وہابی سے رشتہ ہم نہیں کر سکتے اپنی لڑکی کی، کہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جہالت ہے، علم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، توحید اور سنت یہ وہ دولت ہے جو صرف اللہ رب العالمین اس کو عطا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اگر توحید اور سنت کی راہ ہم کو مل گئی ہے تو ہمیں اس کو بڑی مضبوطی سے پکڑنا چاہیے کہ یہ اللہ کے محبت کا تحفہ ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب یہ جو ہے دعوت حق ہمارا مشن بن گیا، اور اس دعوت حق میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں اپنی فیملی سے، باہر سے، کسی سے، دوست سے بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی بچھڑ جائے جس کو آپ بہت چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے ماں بھی بچھڑ جائے، ہو سکتا ہے باپ بھی بچھڑ جائے، اور یہ تاریخ پوری بتاتی ہے۔ آپ مکہ سے آپ نکلیں تو دیکھیں، شوہر بیوی کے درمیان جدائی، بیوے جو ہے بیٹے باپ کے درمیان جدائی، شہر چھوڑ دینا پڑا، یہ سب کس جو ہے بدلے میں ہو رہی ہے؟ یہ تکلیفیں دعوت کے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مختصر کلام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو توحید کے علم سے منور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق اپنے عمل کو بنائیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، دعوت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے بہت پیارا طریقہ ہم کو دیا ہے، تو ہمیں سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح سے آگے قدم بڑھائیں گے تو اللہ کے اوپر سے ہمارے اوپر رحمت ہوگی، نیچے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مسخر کرے گا، جن سے کہ آپ کو اللہ رب العالمین مدد دلوائے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگوں سے آپ کو مدد مل جائے گی دعوت کے میدان میں کہ آپ خیال نہیں کر پائیں گے کہ کہاں سے یہ مدد آ گئی، لیکن ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم شریعت حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیں، پڑھیں، سنیں، مجالس ذکر میں شرکت کریں۔ دنیا کے لیے ہم بہت وقت نکال لیتے ہیں، دین کے وقت ہم لیے وقت نکالیں، کیونکہ یہ ہمارا وہ سرمایہ ہے جو ہمارے ساتھ ہر حال میں رہے گا، زندگی میں بھی، مرنے کے بعد بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی، اور اسی کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں آئے ہیں، اور اللہ سے ہم اپنی نمازوں میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجالس ذکر، مجالس علم میں ہمیں بیٹھنے کی اور وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق اس دنیا میں خود بھی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور وقت نکالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو جوڑیں اس توحید کی راہ میں اور سنت کی راہ میں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے بہت گندا ہو چکا ہے شرک اور بدعات سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہند و پاک میں
غیر اللہ کی عبادت مزاروں اور درگاہوں کے نام پہ کس قدر ہو رہی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو اس طرح کے شرکیات، خرافات، بدعات اور اس طرح کے فتنوں سے ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے اور پورے معاشرے کو ایک توحید والا، سنت والا معاشرہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک شیخ۔